کل 36,000 علاقے آپ کے دور میں فتح ہوئے. کتنے؟ 36,000. اور یہ اس کو ابن تاریخ ابن خلدون نے جلد 1 صفحہ 384 پہ لکھا، ابن کثیر نے تاریخ طبری میں، ابن اسیر نے، سب نے لکھا یہ جو فگر میں بتا رہا ہوں، اور بڑی تحقیق کے بعد لکھا. جذبات میں نہیں ہے، باقاعدہ علاقے تک گنوایا، جلدوں میں کتاب ہے، جلدوں میں، کہ کون کون سے علاقے کب کب فتح ہوئے، کتنے ایریے تھے. 36,000 علاقے فتح ہوئے. 22,51,000 مربع میل، اسکوائر میل پر آپ کی حکومت تھی. 22,51,000 اور 4,000 مسجدیں کل آپ کے دور میں تعمیر ہوئی. کتنی مساجد ہے؟ 4,000، جن میں سے 900 جامع مسجدیں. اور آپ کے جو کارنامے دور خلافت کے، ڈاک گھر کی سب سے پہلے بنیاد رکھنے والے فاروق اعظم، پوسٹ آفس جس کو بولتے ہیں. مسافر خانے آپ نے قائم کیے. ہر شہر 2 شہروں کے درمیان میں تقریباً 50-50 60 میل کی دوری پر ایک مسافر خانہ قائم کیا جاتا تھا، تاکہ مسافر مدینے سے شام جا رہا ہے تو بیچ میں اس کو آرام کرنے کے لیے وہاں پہ جگہ ملے. وہاں کھانے پینے کے سب انتظام ہوتے تھے، جس کو سرائے بولتے ہیں. مسافر خانے آپ نے سب سے پہلے قائم کیے. آپ کے زمانے میں ڈیم اور نہروں کی تعمیرات ہوئی، ڈیم بھی بنائے گئے. پولیس ڈپارٹمنٹ سب سے پہلے قائم کرنے والے فاروق اعظم. پولیس ڈپارٹمنٹ، پولیس کا محکمہ. اور صرف پولیس کا محکمہ نہیں، سب سے پہلے وردی کی جو ایجاد ہے، پولیس کے لیے وردی جو آپ نے بنائی، وہ حضرت فاروق اعظم. اس سے پہلے وردی کا دور نہیں تھا. فوجی چھاونیاں آپ نے بنائی. اور سب سے پہلے شخص ہے آپ نے کہ فوجیوں کے لیے قانون لایا کہ 6 مہینے بارڈر پہ رہیں گے، 6 مہینے کے بعد چھٹی دے دی جائے ان کو. 6 مہینے کے بعد چھٹی دے دی جاتی تھی. افسرانوں کی تنخواہیں آپ نے مقرر کی. بیواؤں معذوروں کے لیے پینشن مقرر کیا آپ نے سب سے پہلے. اور بچوں کے بالغ ہونے تک، پیدا ہونے کے بعد سے لے کر بالغ ہونے تک پڑھنے لکھنے کا سارا خرچہ حکومت کی جانب سے ہوتا تھا. یہ فاروق اعظم کے دور کے کارنامے ہیں. اب میں اس پہ جملہ کہتا ہوں، اگر آج کسی ڈاک گھر سے کوئی خط نکلتا ہے، اگر کوئی پولیس والا وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی اگر 6 مہینے کے بعد چھٹی لے کے اپنے گھر پر آتا ہے، اگر کسی بیوہ کو آج پینشن آتی ہے، اگر کسی جو ہے معذور کو کوئی مدد دی جاتی ہے، یہ سارے جو کام آج ہو رہے ہیں، ان سب کا احسان، ان سب پر کس کا احسان ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. اور ایک جملہ میں بتا رہا ہوں، پنڈت جواہر لال نہرو نے لکھا ہے اس کو. کس نے لکھا ہے؟ بڑا تاریخی جملہ ہے، سنہری حروف، حالانکہ غیر مسلم ہے لیکن اس نے سچائی کی عکاسی کیا کی. اس نے کہا حضرت عمر کے دوروں کی فتوحات ہم جب دیکھتے ہیں، ان کے دور کا انقلاب دیکھتے ہیں، ان کے دور کا عدل دیکھتے ہیں، ان کے دور کا انصاف میں دیکھتا ہوں، اس دور کا رہن سہن اور مسلمانوں کی اور انسانوں کی اور سوسائٹی کی ترقی کے لیے ان کی خدمات میں دیکھتا ہوں، تو پنڈت جواہر لال نہرو کہتا ہے کہ خدا کی قسم، اپنے ایشور کی اس نے قسم کھایا، میں جملے نہیں دہراؤں گا. کہتا ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ اگر عمر کے بعد ایک اور عمر ہوتا تو دنیا میں صرف اسلام ہوتا، باقی کوئی مذہب نہیں. پنڈت جواہر لال نہرو کے جملے، اگر اس عمر کے بعد ایک اور عمر ہوتا تو دنیا میں سوائے اسلام کے پھر کچھ ہوتا ہی نہیں. بہرحال آپ کو حضرت مغیرہ بن شعبہ ایک صحابی ہے، ان کے غلام ایک مجوسی تھا، پھر کسی موقع پہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، اس نے آپ کو معاذ اللہ شہید کیا. اور جس وقت آپ کو شہید کیا، ہزاروں میل دور ایک علاقہ تھا، وہاں ایک چراوا ہے، روایتوں میں آتا ہے، وہ چراوا بھیڑوں کو چراتا تھا. بھاگتے ہوئے آیا اور اپنے شہر والوں سے کہتا ہے کہ کچھ قاصد بھیجو، کوئی پیغام لانے والا بھیجو، میرا خیال ہے کہ مدینے میں امیر المومنین فاروق اعظم انتقال کر گئے، شہید ہو گئے. لوگوں نے کہا بھائی مدینہ ہزاروں میل دور ہے، تو یہاں جنگل میں بھیڑے چراتا ہے، تجھے کیسے پتا چلا کہ مدینے میں انتقال ہو گیا؟ ابھی ان کو کچھ نہیں معلوم. اس نے کہا مجھے اس لیے پتا چلا کہ باخدا میری بھیڑیں جب چلتی تھی تو شیر آتے تھے، لیکن میری بھیڑوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے. آج ایک شیر آیا اور میرے بھیڑ کے بچے کو لے کر چلا گیا. میں سمجھ گیا کہ فاروق اعظم کا انتقال ہو گیا. یعنی یہ رعب دبدبا تھا کہ جانور تک درندگی نہیں کرتے تھے. رسول اللہ کے پہلو میں آپ مدفون ہیں. اور جب وصال ہوا، یہ وقت کا خلیفہ جو 22,051 مربع میل پر حکمراں تھا، خود جس وقت انتقال کر رہے تو کہتے ہیں کہ مجھ پر اتنا قرضہ ہے. جو مسلمانوں کی
فلاح بہبودی کے لیے میں نے ان لوگوں سے یہ رقم لی تھی، یہ قرضہ ہے، اور اب یہ قرضہ چکانے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی، میرا ایک اپنا ذاتی مکان ہے، اس کو بیچ کر وہ قرضہ پورا کر دیا جائے۔ وہ ایک لوتا مکان تھا، صرف آپ کی پراپرٹی اور آپ کی جو ہے کل اثاثہ، اس مکان کو فروخت کر کے قرضہ چکایا گیا۔ 22 ذی الحجہ 23 ہجری بروز بدھ فجر کے وقت آپ پر حملہ ہوا، اور اس کے تک کچھ دن تک آپ حیات رہے زخمی حالت میں۔ 1 محرم الحرام، اسی محرم میں آپ کا وصال ہوا ہے، 1 محرم الحرام 23 ہجری کو 10 سال 6 ماہ 4 دن کچھ خلافت مدت ہے، اس کے بعد آپ کا وصال ہوتا ہے۔ پہلو رسول میں آج بھی آپ مدفون ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بزرگان دین کے نقشے پہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پرسوں کے پروگرام میں ایک حدیث پڑھی تھی میں نے، جس پر سوالات آئے ہیں اور کاغذ کے بھی ذریعے آئے ہیں، میسج بھی بھیجے گئے۔ پتہ نہیں، میں یہ نہیں سمجھ پایا کہ اس کا حوالہ کیوں جاننا چاہ رہے، یہ نہیں سمجھ میں۔ اگر وہ بتا دیتے تو اچھی بات تھی، یا کسی نے اعتراض کیا ہے یا کسی کو شبہ ہے تو بہرحال ناگپور میں ہی رہتا ہوں میں، گھر پہ بھی آ سکتے ہیں، اصل کتابیں بھی دیکھ سکتے ہیں جن کتابوں کے حوالے بیان ہیں۔ میں پہلے بھی اعلان کر چکا ہوں کہ جتنے بھی میں حوالے دیتا ہوں PDF کتابوں کے حوالے نہیں دیتا، میرے پاس ہارڈ کاپی میں اوریجنل کتابیں ہیں الحمدللہ، تو انہی کتابوں کے حوالے ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ حدیث جاننا چاہ رہے ہیں کہ حضرت علی نے، شاید وہ حیران ہے کہ بھائی ایسا کیوں، کیونکہ ابھی جو ماحول چل رہا ہے نا کہ علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر، جتنے مجاور ہے وہ آج کل زیادہ یہی سب چلا رہے ہیں، تو اب یہ حدیث تو بالکل ان کے لیے زلزلہ ہے، تلوار ہے، اور علی کی تلوار ہے، پھر ذوالفقار حیدری ہے وہ جو ان پہ چل رہی ہے، انہی پہ چل رہی ہے۔ تو شاید وہ چوک گئے ہیں یا حیران ہو گئے کہ بھائی حضرت علی کی ایسی کسی حدیث ہے کہ بھائی جو ابو بکر اور عمر پر مجھے فضیلت دے اس کو کوڑے لگاؤں گا۔ تو بہرحال یہ حدیث ہے، اور یہ کوئی میں نے نہیں لکھی ہے، سینکڑوں سال پرانے علماء نے۔ تو حدیث کے الفاظ یہ ذرا سن لیجئے، پوری سند کے ساتھ پڑھ رہا ہوں میں۔ عن الحکم ابن اجل، حکم ابن جہل، حکم ابن جہل یہ حضرت علی کے صحابی ہے، وہ روایت کرتے ہیں، قال سمعت علی رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی کو کہتے ہوئے سنا۔ اور یہ حدیث کئی سندوں سے بہت زیادہ طرق کے ساتھ آئی ہے، یہاں صرف ایک طرق میرے پاس کاغذ پہ جو پڑھ رہا ہوں، ورنہ اس پر میری جو کتاب آ رہی ہے اس میں میرے خیال ہے 6 یا 7 الگ الگ طرق کے الگ الگ سندوں کی حدیثیں میں نے اس میں نقل کی ہے۔ یہ ایک طرق ہے حکم ابن جہل کے نام سے، جو ایک طرق ہے، ایسے اور کئی صحابی ہیں جنہوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو کہتے ہوئے سنا، لا یفضلنی احدا علی ابی بکر و عمر، کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت نہ دے، لا یفضلنی، مجھے فضیلت نہ دے، مجھے نہ بڑھائے ابو بکر اور عمر پر، الا جلدتو حد المفتری، اگر تم میں سے کسی نے کیا تو میں اس پر مفتری کی حد لگاؤں گا۔ مفتری کہتے ہیں جھوٹے کو، جو جھوٹ کہنے کی حد لگتی ہے شریعت میں، جھوٹی گواہی دینے کی جو حد لگتی ہے، کوئی جھوٹی گواہی دے دے کسی کے بارے میں، جو اس پر حد ہے وہی حد لگاؤں گا۔ شارحین کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کی جو حد ہے وہ 80 کوڑے ہیں۔ کتنے ہیں؟ اس لیے وہ حدیث کا ترجمہ عموماً یوں کر دیا جاتا ہے کہ جو ابو بکر اور عمر پر مجھے فضیلت دے میں اسے 80 کوڑے لگاؤں گا۔ یہاں تو حد المفتری لفظ آیا ہے، 80 کوڑے لفظ کے ساتھ بھی دوسری حدیثیں آئی ہے۔ اور اس کو جنہوں نے لکھا ہے، یہ جو میں نام بتاتا ہوں، میں بہت سارے نام چھوڑ دیتا ہوں، لسٹ میں ہوتے ہیں لیکن وقت کی قلت ہوتی ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک روایت کے حوالے 20 بھی لکھے ہوتے ہیں لیکن میں پڑھ نہیں پاتا ہوں، کچھ 2-4 کتابیں پڑھ لیتا ہوں، اور جو ترتیب سے لکھے ہوتے ہیں جو امام پہلے آیا اس کا نام پہلے آتا ہے، اس کے بعد پھر جو امام آیا، پھر اس کے بعد جو آیا، یعنی ان کی وصال کے سن ہجری کے حساب سے بھی ناموں کی ترتیب ہوتی ہے، نام بے ترتیب نہیں ہوتے۔ تو اس کو روایت کرنے والے سب سے پہلے ہے امام احمد ابن حنبل، اور امام احمد بن حنبل وہ محدثانہ شان رکھتے ہیں کہ ان کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے ہم عاشقوں کے لیے کہ غوث اعظم ان کے مقلد ہے، غوث پاک۔ دوسری فضیلت اگر سننا ہے تو یہ امام بخاری کے استاد ہے، امام بخاری نے ان سے پڑھا ہے امام احمد بن حنبل سے، اور امام احمد بن حنبل کو 6 لاکھ حدیث زبانی یاد تھی، 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے۔ اور ان کے زمانے میں جب وہ فتنہ اٹھا خلق قرآن کا تو پوری دنیا کے اس وقت کے پورے علماء ایک طرف تھے اور ایک طرف تھے، شہادت گوارا کی انہوں نے لیکن قرآن کو مخلوق نہیں کہا انہوں نے۔ بادشاہ وقت نے ان کو شہید کر دیا مامون نے، اور جب ان کی شہادت واقع ہو گئی انہوں نے کہا قرآن مخلوق نہیں اللہ کا کلام ہے، اور مخلوق ہوا ہے جس کو فنا ہے، اللہ کے کلام کو فنا نہیں ہے۔ اس نے کہا قرآن کو مخلوق کہنا پڑے گا، اور سارے دنیا